الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی، نجات اور امن اپنے احکامات میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اندر رکھی ہے۔ چنانچہ آپ نے سورہ فیل کی تفسیر اور اس کی وضاحت سن لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو کس طریقے سے ذلیل کیا۔ وہ بڑی طاقت کو لے کر آیا تھا، لیکن اللہ نے بالکل چھوٹی مخلوق کو اس کے ہلاک کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیے تھے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کی عظمت کو اور ان کے رعب کو دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ اب یہ پورے دنیا میں دندنانتے پھر رہے تھے، بے خوف و خطر پھر رہے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ بیت اللہ کے اور کعبہ کے جو ہے وہ پڑوسی اور اس کے خدمت گزار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ اس رب کے گھر کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا اور جو ہے خوف کی حالت کے اندر امن عطا فرمایا۔ تو یہ نتیجہ تھا کس چیز کا؟ کہ بیت اللہ کے پڑوسی ہونے کا یہ نتیجہ تھا۔ لہذا جب بیت اللہ کی عبادت، بیت اللہ کے رب کی عبادت کرے تو پھر ان کا مقام کیا ہوگا۔ بہرحال آج کے اس مجلس کے اندر آگے کی جو صورت ہے انشاءاللہ العزیز اس کے متعلق چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ صورت جو ابھی اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کافروں کی 3 بری خصلتوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی مسلمان کے اندر یہ بھی باتیں پائے جائے تو وہ بھی سزا کے اعتبار سے وہ مستحق ہوگا، اگرچہ کافر اور نافرمان کی سزا میں فرق ہے۔ کافر ہمیشہ کی جہنم کے اندر رہے گا، اور نافرمان کو سزا بھگتنے کے بعد نکالا جائے گا۔ جیسے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں بہت سے قانون ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس کو توڑ دو تو چند سالوں کی جو ہے وہ قید ہوتی ہے اور جیل ہوتی ہے، لیکن بعض قانون ایسے ہیں کہ زندگی بھر کے لیے، ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جیل کے اندر رہنا پڑتا ہے۔ اسی طرح آخرت کا جیل جو ہے وہ جہنم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا۔ تو بہرحال وہ 3 بری خصلتیں کیا ہیں اس کو یہاں اس صورت میں ذکر کیا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والا تو کافی ہوگا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ظاہر ہے کہ جب وہ قیامت ہی کو جھٹلا رہا ہے تو اب وہ دنیا کے اندر مال کی فراوانی کا ہی یا دوسری چیزوں کی وجہ سے یتیم کو دھکے دیتا ہے۔
فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا تو کیا کھلاتا، مسکین کے کھلانے کی کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی، تو قیامت کا جھٹلانا، دوسرے یتیم کو دھکے دینا، اور تیسرے مسکین کو کھانا نہ کھلانا۔ میرے دوستو، اگر ہم سورہ فاتحہ کو کبھی غور سے پڑھیں یا اس کے معانی پر غور کریں تو سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ تو تیسری آیت میں فرمایا مالک یوم الدین، وہ قیامت کے روز کا مالک ہے۔ یہی وہ چیز تھی جو اللہ والوں کو، اللہ والے تو بہرحال اللہ والے ہوتے حضرات صحابہ جن کو جنت کا پروانہ دنیا میں مل گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مومن کو جنت میں جانے کے بعد سب سے بڑی خوشی کب ہوگی؟ جب اللہ یہ کہے گا اے بندو میں تجھ سے راضی ہو گیا، پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ نے یہ پروانہ اور یہ سرٹیفکیٹ صحابہ کو دنیا میں دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ لیکن میرے دوستو، صحابہ کا حال کیا تھا؟ ایک مثال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں، حضرت حذیفہ سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ اے حذیفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقین کی لسٹ دی ہے، منافقین کے ناموں کی لسٹ دی ہے، میں یہ نہیں پوچھتا کہ کس کس کا نام ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ کہیں میرا نام تو اس میں نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میری کئی صحابہ سے ملاقات ہوئی اور ہر صحابی اپنے اوپر نفاق کے بارے میں ڈرتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں۔ یہ کون سی بات تھی؟ وہی آخرت کی بات تھی، وہ قیامت کے روز کی بات تھی۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ میرے دوستو، اس کا کچھ حصہ اگر ہم کے اندر پیدا ہو جائے تو دنیا کے جتنے جھگڑے ہیں، گھریلو ہے اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، وہ سب معاملے ہی ختم ہو جائے گے۔ پھر کسی کا جھگڑا کسی سے نہیں رہے گا، وہ سوچے گا میرا اور اللہ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، مالک یوم الدین۔ ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن کبھی اس کا غور اور اس کے اوپر تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ زندگی کہاں گنوائی، جوانی کہاں لگائی، مال کیسے کمایا، مال کیسے خرچ کیا، اور جو دین کے بارے میں جو تمہیں علم تھا اس پر کیا عمل کیا۔ تو اور الذی یکذب بالدین، تو جس نے قیامت کو جھٹلایا وہ تو کافر ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، اور جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مطلب یہ کہ یتیم تو بالکل اس کا کوئی جو ہے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، وہ تو اس قابل تھا کہ ہم اس کی خیر خبر کرتے، اس کی ہر قسم کی جو ہے وہ لک آفٹر کرتے، اور ہم اپنے مال میں سے اس پر خرچ کرتے، اور جیسے ہم اپنے بچوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ویسا ہی اس کے ساتھ برتاؤ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے اس طریقے سے جنت میں ہوگا، یعنی بالکل قریب۔ تو اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کے جو ہے مغربی ممالک ہے، یہ جب کہیں کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس کے بعد جو بچے لاوارث ہوتے ہیں یا ان کا کوئی نہیں ہوتا ہے، سب سے پہلے ان کے اوپر جو ہے وہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کو اپنے تحویل میں لیتے ہیں، ان کے ہر قسم میں۔ تو یہ ذمہ داری تو ہماری تھی کہ ہم ان کے اوپر سر پر ہاتھ رکھتے۔ فرمایا جس بندے نے یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ گئے، اس بال کے بقدر جو ہے اس کی جو ہے وہ گناہ معاف ہو جائے گی۔ اب اندازہ لگائیں، مقصد یہ ہے کہ اس کو ترغیب دینا ہے۔
اور قرآن کریم کی متعدد آیتوں کے اندر اس کا ذکر کیا گیا. جو یتیم کے مال میں سے کھاتا ہے اس کو دینا تو درکنار، تو یہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے انگاروں کو داخل کرتا ہے. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. یتیم کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجیے. یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو گیا بلوغ سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے. جب کوئی بچہ بالغ ہو جائے تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا ہے، وہ خود کفیل ہوتا ہے. اور عربی کے ایک شاعر نے کہا ہے کہ یتیم یہ تو اس اعتبار سے، لیکن حقیقی یتیم کون ہے؟ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب. دنیا والے تو یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے باپ کا انتقال ہوا. فرمایا لیکن حقیقی یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے محروم ہو. ادب کیا چیز ہے، علم کیا چیز ہے، نالج کیا ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں. تو یہ بھی ایک قسم کی یتیمی ہے، سمجھ رہے ہیں. لیکن آج یہ عجیب معاملہ ہے کہ دین کے اعتبار سے آدمی نابلد ہے، ناواقف ہے، لیکن جب اس سے کوئی بات کہی جاتی وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں. یہ عجیب سے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے امام ہیں. ایک آدمی نے کئی کویسچن کیے، کوئی سوالات کیے، تو 3 سوالات کا جواب دیا اور باقی کے بارے میں فرمایا لا ادری، مجھے علم نہیں ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ لا ادری، کہ میں نہیں جانتا، یہ آدھا علم ہے. اس لیے ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے آکس کے نہ دانت و بدانت کے بدانت در جہل ابد الدہر بیمانت. جو شخص نہیں جانتا ہے، روفیو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، وہ ہمیشہ جہل مرکب کے اندر رہے گا. اور اس کے اپوزٹ کہا آکس کے بدانت و بدانت کے ندانت وہ اس پہ خود بسریا میں روان. جو شخص جانتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے پتا، میں نہیں جانتا ہوں، یہی آدمی جو ہے نا وہ بہت بڑی جگہ پر چلے جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ آدمی یہ سمجھے کہ میرا علم کچھ بھی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت خود فرمائے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جتنا بھی تمہیں علم دیا جائے وہ بہت قلیل ہے، جیسے کہ سمندر میں سے انگلی ڈبا کر آپ پانی نکالے. یہی مثال. تو بہرحال ولا يحض على طعام المسکین، حضرات صحابہ کی ایک صفت، بلکہ بعض حضرات نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آیت سورہ دہر میں نازل ہوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. واقعہ لمبا چوڑا ہے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے گھر والوں نے ضرورت تھی، ایک سائل آیا تو پہلے دن ہے وہ مسکین تھا، اس کو دے دیا. دوسرے دن جو سوال کرنے والا تھا غالباً یتیم تھا، پھر اس کو دے دیا. اور تیسرے دن ایک قیدی آیا اور اس نے سوال کیا تو جو کچھ تھا وہ دے دیا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھلاتے ہیں باوجود یہ کہ ان کو ضرورت ہے، عَلَى حُبِّ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو. یہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے اسے خرچ کرنا ہے، لیکن ایک اپنی ضرورت ہو پھر خرچ کرنا، یہ سخاوت کا اعلیٰ درجہ کہلاتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور فرمایا یہ بندہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا. کھانا کھلا رہا تو درکنار کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا کہ بھائی آپ کھلاؤ. اسی لیے سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جب جہنمی جہنم کے اندر جائے گے تو جنتی سوال کرے گے ما سلککم فی سقر، کہ تم اس جہنم میں کیسے آئے؟ تو کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم یہاں پر آئے. میرے دوستو یہ اللہ کا فریضہ ہے. اس لیے ایک اللہ والوں نے بڑی اچھی بات کہی، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے.
یعنی نماز جنازہ. ہاں ایک وقت آئے گا کہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس سے پہلے نمازوں کا اہتمام کرو. اور ایک اللہ والوں نے عجیب بات کہی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان ہو جاتی ہے، دوسرے کان میں اقامت، اور اقامت کے بعد پھر کیا ہوتی ہے؟ ارے بولو نماز ہوتی ہے نا. تو بس اقامت کے بعد نماز جنازے کے درمیان کا جو وقفہ ہے اتنا ہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں اور ان کی ایج منیمم جو ہوگی وہ 60 اور 70 سال کے درمیان. اب جو آدمی 50 کی باؤنڈری کراس کر گیا اور 60 کی باؤنڈری کراس کر گیا تو اب 70 میں کتنا رہ گیا؟ تو میرے دوستو آخرت کی فکروں میں لگ جانا چاہیے. جب آدمی کے بال سفید ہو جائے تو یہ وارنٹ ہے کہ اب تیاری میں لگ جانا ہے. لیکن شیطان پلانوں میں، اسکیموں میں اور جو ہے دوسری چیزوں میں لگا دیتا ہے. یہ غفلت کی انتہا ہے میرے دوستو، یہ موت کے وقت کھل جائے. تو کیا فرمایا؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین. اور ہم جو دنیا والے آخرت کے متعلق غفلت کی چیزیں ہم انہی کے ساتھ لگے رہتے تھے. تو دیکھیں جہنم میں جانے کا جو چیزیں ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ مسکینوں کو ہم نہیں کھلاتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. تو یہاں 3 چیزیں ذکر کی گئی. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور حضرات صحابہ کی صفت کیا فرمائی؟ لِلسَّائِلِ وَمَحْرُومِ. یہ سوال کرنے والوں کو بھی دیتے ہیں اور بے سوالوں کو بھی دے دیتے ہیں. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حق للسائل والمحروم. بہرحال اب آگے دیکھیں کہ جن میں یہ صفات ہوگی، جن میں یہ برائیاں ہوگی، فرمایا فویل، ان کے لیے ہلاکت ہے. اور پھر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، نمازوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں. میرے دوستوں یہ ایک اتنی عام چیز ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ اگر جماعت سے نماز نہ پڑھے تو پتہ چلے گا کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے. تو منافق بھی نماز نماز نہیں چھوڑتے تھے با جماعت. تو جو نمازوں کو بھلائے بیٹھے. میرے دوستو اس میں قصور کسی کا نہیں ہے. ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ اللہ کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. بچہ 7 سال کا ہے، فرمایا نماز کی تاکید کرو. 10 سال کا ہو جائے تو تنبیہ کرو، اس لیے کہ بلوغ کے بعد نماز معاف نہیں ہے. نماز یا تو پاگل کو معاف ہے یا بے ہوش کو معاف. ایک بزرگ فرماتے ہیں نماز کا ذکر قرآن کریم میں 700 جگہ پر ہے قرآن کریم کے اندر. لہذا جو نماز کو نہیں پڑھ رہا ہے وہ پریکٹیکلی طور پر یہ 700 آیتوں کا انکار کر رہا ہے. نعوذ باللہ. فویل للمصلین. اور نماز میں کیا ملے گا؟ اللہ کا منادی جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اس کے ساتھ فوراً کہتا ہے حی علی الفلاح. اس میں تیری کامیابی ہے. اور فلاح کے معنی عربی میں دنیا اور آخرت دونوں کی سکسیس جو ہے اس کے اوپر فلاح کا اطلاق ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام ہے اور بیمار ہے، لیکن 2 صحابی کے سہارے مسجد میں آ رہے ہیں. اور آخری وقت آپ کے لبے پر اور آپ کے ہونٹوں پر جو الفاظ تھے اس میں کیا تھا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز کا اہتمام کرو اور اپنے ماتحتوں اور اپنے کمزوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. میرے دوستوں تو اللہ رب العزت فرما رہے فویل للمصلین
الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کو بھولے بیٹھے ہیں۔ ایک ہے نماز کے اندر بھول ہو جانا، یہ تو سجدے سہو سے معاف ہو جائے گا، اس لیے ان کا لفظ ہے، فی صلاتہم نہیں کہا گیا، جو عربی حضرات ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون، اور کبھی ضرورت بھی پڑتی ہے تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جیسے منافقین نماز میں آتے تھے، وہ کیوں آتے تھے؟ تاکہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ منافق ہیں، تو یراؤون، تو نماز پڑھتے بھی تھے لوگ دکھانے کے لیے پڑھتے تھے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ اس طریقے سے کر لے تو یہ بھی نفاق کی ایک قسم ہے۔ اور پھر فرمایا الذین یراؤون ویمنعون الماعون، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ کو روکتے ہیں۔ معون کے معنی زکوٰۃ کے، اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے جو روز مرہ کی برتنے کی چیزیں ہیں، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی چلو پڑوس سے تھوڑی ساگ لے کے آؤ، جس زمانے میں اس کا رواج نہیں تھا، چلو برتن لے کے آؤ تھوڑی دیر کے لیے، اور کوئی ضرورت کی چیز تھی اس کو مانگتے تھے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ برتنے کی چیزیں ہر کوئی کسی کو دیتا ہے، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ ایسی معمولی چیز بھی نہیں دیتے۔ تو جو لوگ زکوٰۃ کو یا معمولی چیز کو نہیں دیتے ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں گے، اس وعید کے اندر داخل ہو جائے گے۔ تو بہرحال یہاں پر پہلی 3 برائیاں اور 3 کمزوریاں ذکر کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے کیا سزا ہوگی اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو روز جزا قیامت کا جھٹلانا، یتیم کو دے دینا، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا۔ اور پھر فرمایا جو نمازوں کو بھلائے بیٹھے ہوئے، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور جو نماز کو پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان چیزوں سے حفاظت فرمائے، نماز با جماعت کی پابندی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کوثر، اس کے متعلق اس سے پہلے میں نے جو ہے کچھ باتیں عرض کی تھی، تو اب پھر سے اس کا خلاصہ سن لیجیے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ترتیب سے آگے کی جو صورتیں ہیں انشاءاللہ اسے ختم کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ کوثر کے معنی خیر کثیر کی، اس میں حوض کوثر بھی داخل ہے، اور اس کے علاوہ جتنے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر عطا فرمائے اس میں داخل۔ اور حوض کوثر پر کون جائے گا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اتباع اور پیروی کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں میں اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں اور اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق تھے وہ بھی آ جائے، معاملات معاشرت سے تمام چیزیں آ جائیں۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ لیجیے، وانحر اور قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی مقطوع النسل ہے۔ ایک کافر نے، غالباً عاص بن وائل یا اور کوئی کافر تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تو کہنے لگ گیا کہ آپ کی نسل ہی ختم ہوگی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آپ کی نسل ختم نہیں ہوئی، بلکہ جو آپ کو طعنہ دینے والا ہے وہی مقطوع النسل ہے۔ چنانچہ دیکھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے وہ قیامت تک چلے گی، لیکن اس دشمن کا نام شان نہیں ہے۔ بہرحال یہ صورت تھی جس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا۔ آگے صورت سورہ کافرون ہے، انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے اس کے متعلق کچھ چیزیں عرض کروں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر بری چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔